مفتی صاحب پورا سوال پڑھ کر اور سمجھ کر جواب دیے گا. اگر ایک شخص غریب ہو اور اس کے بیوی بچے یا والدین میں سے کوئی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو اور اسے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کر سکتا ہو، لیکن وہ رشتہ داروں سے کسی ادارے سے مدد مانگے لیکن وہ بھیک نہ مانگے، مسجد کے باہر روڈوں پہ جیسے لوگ مانگتے ہیں وہ بھیک نہ مانگے غیرت کی وجہ سے، اور مریض کا انتقال ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو، کسی سے کوئی پیسے نہ مانگے اور مریض کا انتقال ہو جائے گناہ تو پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت میں مانگ لینے میں کوئی حرج ہے نہیں. اور پہلی تو کوشش کیا کرو، پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ نا اس کا. یہ بھی بڑے گھننے بنے ہوئے ہیں آج کل کے غریب لوگ، پیسے ہوتے نہیں ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں تو کیوں کرا رہے ہو علاج آپ پرائیویٹ؟ کہتے ہیں گورنمنٹ میں جو ہے وہ سہولتیں نہیں ہوتی، تو کوئی بات نہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. نہیں ہے سہولت تو کم سہولتوں میں گزارا کرو. بھیک مانگنا اتنا برا عمل ہے، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو، جب آپ نے ہاتھ پھیلا دیا آپ کی عزت گئی. عزت تو سب سے پہلی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی ہے. اور آپ جب عزم کر لو نا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہیں ہے، دیکھو اللہ غیب سے دروازے کیسے کھولتا ہے رزق کے. اللہ پھر لوگوں کا محتاج آپ کو نہیں رکھتا. نہیں مانگو بھائی خودداری کے ساتھ. بیماری ہو گئی، کچھ بھی ہوگی، بڑا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے بیماریوں میں، بہت جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. نہیں کرو، اتنا ٹینشن نہ لو. جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے علاج کرو. سمجھتے گورنمنٹ ہاسپٹل، مجھے پتہ ہے بہت برا حال ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپتالوں کا، لیکن پیسے نہیں ہیں تو چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ میری اپنی حالت یہ ہے کہ میرے کو کبھی ٹیسٹ کرانا ہو نا، کوئی پیسے نہیں ہوتے تو کہیں بھی چلے گئے، پیسے ہو گئے تو آغا خان سے کم نہیں جاتا پھر میں کہیں. سمجھ رہے ہو؟ مجھے وہ ویسی انسان کو چاہیے نا، کولیسٹرول چیک کراتے رہا کرے کبھی کبھار. ڈاکٹر کہتے ہیں 40 سال کے بعد کرانا چاہیے. تو ویسے ہی میں نے کروانا تھا، پیسے نہیں تھے میری جیب میں تو میں نے وہ الخدمت سے کرا لیا. پیسے آئے تو پھر جب دوبارہ 5 سال بعد ٹیسٹ کروائے تو آغا خان سے کروائے. جب ہیں تو بھائی اچھی جگہ سے کرواؤ. ویسے تو الخدمت بھی اچھا ہی ہے، تو جب پیسے ہوں تو کراؤ، نہیں ہیں تو نہیں کرو. اب میرے پاس پیسے نہیں ہوں، میں بولوں یار میں کس سے مانگوں، وسیم سے مانگوں، ستار سے مانگوں. اور اگر الخدمت کے بھی نہیں ہے تو کراؤ ہی نہیں، کولیسٹرول کے ساتھ مر جاؤ. یہ زیادہ بہتر ہے چندے کے ٹیسٹوں سے. حقیقت بتا رہا ہوں، نہیں آئی سمجھ میں؟ کولیسٹرول کے ساتھ مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے چندہ کھا کے کولیسٹرول کم کرنے سے. غیرت کی جو موت ہے نا وہ کولیسٹرول سے. یہ مجھے کوئی بیماری الحمدللہ نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں، میں آپ کو بھی ترغیب دے رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد نا یہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کروا لینے چاہیے. فنڈر زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ 99% لوگ جو میں نے دیکھا، ابے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں، ابے کچھ نہیں، ابے سب بیکار کی باتیں، کھاؤ پیو زندگی. تھوڑے دنوں میں جو ان کی حالت ہوتی ہے نا، اف، ایسا رو رہے پیٹ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل کی جو خوراکیں چل رہی ہیں نا مارکیٹ میں، وہ اتنا بیڑا غرق کرنی ہے صحتوں کا کہ 40 سال کے بعد میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ موٹے موٹے چند ٹیسٹ کروا لیا کرو، اندازہ ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں. میں یہ جو ہارٹ پیشنٹ لوگ بنتے ہیں نا، 15 سال بد پرہیزی ہوتی ہے. دل آپ کا 15 سال آپ کو موقع دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک دل کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے، پراٹھے پھوڑے جاتے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے بیانات میں پراٹھوں کی ترغیبیں دی جاتی ہیں، نہاریاں پھوڑی جاتی ہیں، پائے سجی کے پائے کھجی کے پائے، اور پھوڑ کے پھر بالآخر ایک دم ٹھا کر کے مر جاتا ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. 15 سال تک قدرت آپ کو موقع دیتی ہے، ٹیسٹ کروا لے، کوئی بلاکیج ہو رہی ہے تو ابھی ختم کروا لے اس کو اور پراٹھے پروٹھے چھوڑ دے. 15 سال قدرت آپ کو موقع دیتی ہے، سمجھتے ہو؟ لیکن آپ کہتے کچھ نہیں ہوتا. ایک صاحب کو میں نے سمجھایا، آپ 50 سال کے ہو گئے، بی پی چیک کر لیا کرو کبھی اپنا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ یہ شک کرتے ہیں نا انہی کا بی پی بڑھتا ہے. میں نے کہا پاکستان میں ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے
اور بی پی ہائی ہوتا ہے گردوں پہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے, کڈنی فیل کر دیتا ہے, کبھی برین ہیمریج کر دیتا ہے, کبھی آڑا ترچھا کر دیتا ہے آدمی کو 2 منٹ کے اندر. تو میں نے کہا چیک کرا لو, اگر بڑھا ہوا ہے تو احتیاط کر لو. نہیں جی, وہی ہوا, فالج ہو گیا. بہت واقعات ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. تو آپ پرانے زمانے پہ قیاس نہ کریں. ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض, شوگر بھی ایسی بیماری ہے آپ کو موقع دیتی ہے, وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. آپ ٹیسٹ کروا لو گے, پتہ چل جائے گا بارڈر پہ کھڑے ہو یا ابھی بہت دور ہے شوگر آپ سے. اگر بارڈر پہ ہو تو ابھی سے لڈو مڈو احتیاط کرنا شروع کر دو. آپ مٹھائی کھلانے پر کرو, کھانے کی کوشش نہ کرو. تھوڑی واکنگ شاکنگ ڈاکٹر سے تو شوگر کو پیچھے دھکیل دو گے. لیکن لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں, ڈھیٹ بنے کی انتہا ہے, اور توکل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد ہے ہمیں. جو لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں بیماری بھی انہی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا وہمی بن کے ہر چیز کے ٹیسٹ شروع کر دو, خام خامے بلا وجہ کی چیزوں کے. کچھ موٹی موٹی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, بلکہ وہ 40 سال تو دور کی بات ہے, آج کل 30 سال کے بعد اٹیک کر رہی ہیں. وہ 30 سال کے لڑکوں کو شوگر ہو رہی ہے, ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو 40 سال تو ونس اپون اے ٹائم, اب تو پہلے ہی. اور توند اگر نکلنا شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ مسئلے خراب ہونا شروع. سب سے پہلا بیماری کی علامت ہے توند. ناڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے آپ کا تھوڑی دیر میں, اوپر باندھا تھا نیچے چلا گیا. کھانا کھانے سے پہلے ڈھیلا تھا, کھانا کھاتے ہی ٹائٹ ہو گیا. بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, درد ناڑا ڈھیلا, کھانا کھاتے ہی ناڑا ڈھیلا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب گڑبڑ شروع ہے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی, یہ کروا لینے چاہیے انسان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیا, پھر بھی بیماری آ سکتی ہے. آپ نے ٹیسٹ کروا لیے, وہ جو ہے نا وہ ہارٹ بھی چیک کر لیا, اور آپ نے شوگر بھی چیک کر لی, پھر بھی مر سکتے ہو. تو وہ تو پھر اللہ مار دے تو پھر اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ پھر بھی مر سکتے ہو سکتا ہے پھر بھی شوگر ہو جائے آپ کو. لیکن اپنی طرف سے انسان موٹی موٹی چیزوں میں اس زمانے میں احتیاط کر لے. اور اگر فنٹر بننا ہے نا, فنٹر, پھر صحیح طرح سے بنو. فنٹر کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بی پی کل ہائی ہوا اور گردے پہ اٹیک ہوا آپ کے, پھر یہ نہیں بولو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے یار. سمجھتے ہو؟ پھر یہ بولو, پھر بولو میں ٹیسٹ اسی وجہ سے نہیں کراتا تھا کہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ. دنیا مسافر خانہ, ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے, مرنا ہے. لیکن اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کیا ہو گیا, ابے ڈائلیسس پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, ابے میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے, یہ بینائی کیوں جا رہی ہے شوگر کی وجہ سے, ابے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا, طوطے نے کہا تھا. تو پھر ٹینشن کیوں آتے ہو اتنا, پھر فنٹر بنا کرو. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, ایسی خاندانی صحت, ایسی خاندانی مزے والی, کیونکہ خوراک پہ بہت کنٹرول تھا. صبح ناشتے میں سیب لازمی, 2 ہاف بوائل انڈے لازمی, بڑا ہائیجینک اور متوازن ناشتہ ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا ہماری طرح بیٹھ کے پھوڑے چلے جا رہے ہیں. تو کھانا دوپہر کا قیلولہ, اس کا کیا فائدہ تھا, دیکھنے میں بھی اچھے لگتے تھے, خوش مزاج بھی تھے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بیماری نہیں کہ بچے بار بار لے کے ابا کو ہسپتال بھاگ رہے ہوں. بڑی آرام سے زندگی گزاری, اور کہتے تھے مجھے بیمار ہو جاؤں تو ہسپتال نہ لے کے جانا, آرام سے گھر میں مرنے دینا آرام سے, ٹھیک ہے نا. عمر بہت ہو گئی ہے, 78 سال کے ہو گئے ہیں, اب کوئی بات نہیں, دنیا سے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے میں جو اصل تو مسئلہ زکوٰۃ کا بیان کر رہا تھا, جتنے جیب میں پیسے ہیں وہ چپکے سے جا کے کسی غریب ہسپتال میں علاج کرا لیا کرو. زیادہ پیسے ہیں تو مہنگے ہاسپٹل میں چلے جاؤ, نہیں ہیں تو آرام سے, سمجھ رہے ہو, مر جاؤ آرام سے, اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. قرضے کی ٹینشن جو ہے نا, یہ موت کی ٹینشن سے بڑی ہے, کہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں بہت. ہاں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے نا جو فوری, جس کا علاج, ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا نخواستہ کسی کو, اب اس میں تو بھائی لے کے جانا ہے, اس میں تو قرضہ بھی پکڑو, وہ تو فوری مسئلہ ہے نا, وہ تو بچانا ہے اس کو, اس میں تو جتنا جلدی ہو سکے. اب آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کر گئے, وہاں لائن لگی ہوئی ہے, ان کا نمبر 6 مہینے بعد آئے گا, تو پھر تو یار آدمی مجبوری ہے. ایسے موقع پہ کوئی مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن
خوددار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ایسے موقع پہ بھی نہ مانگے، لیکن یہ اپنے لیے نا، دوسرے کو وہ کہے گا کیوں نہیں مانگا، مجھے مروا دیا تو نے، اپنے لیے توکل کرو.